سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پورے دن بھر ان سے کوئی 2 جملے سن لیتا تو بڑی بات ہوتی، اور آپ اپنے منہ کے اندر کبھی کبھی کنکریاں رکھ لیتے تھے، کوئی کچھ پوچھتا تو منہ کی طرف اشارہ فرماتے کہ منہ میں کچھ ہے، تو بات زیادہ نہ کرنے کے لیے آپ، حالانکہ کون سی غلط بات کرنے والے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اس کے باوجود اپنی زبان کو بچانے کے لیے پورا دن اپنے منہ کو بند رکھتے، اور حکیموں نے یہی فرمایا جو خاموش رہتا ہے اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، من سکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر کے بھی فرمایا تھا، من یضمن بین لحییہ من یضمن بین لحییہ وبین صدغیہ اضمن لہ الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں 2 رانوں کے بیچ میں جو تمہارا حصہ ہے شرمگاہ، اور 2 جبڑوں کے بیچ میں جو تمہاری یہ زبان ہے، یہ 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزوں کی حفاظت، اور یہ 2 چیزوں کو آپ سوچیں کمپیریزن کس سے ہے؟ شرمگاہ، آدمی کی شرمگاہ جو جس سے آدمی بہت بڑے بھیانک گناہ کر سکتا ہے، زنا کا تک ارتکاب شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جس دوسرے پارٹ کو جوڑا گیا وہ زبان ہے، یعنی جتنی خطرناک گناہ شرمگاہ سے ہوتے ہیں اسی انداز سے گناہ تمہاری زبان سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، شرمگاہ زنا کر سکتی ہے، غلط کاریاں کر سکتی ہیں، لیکن شرمگاہ کفر نہیں کرتی، کفر جو ہے زبان کرتی ہے، کفر جو ہے وہ زبان کرتی ہے، شرک زبان کرتی ہے، شرمگاہ نہیں کرتی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ شرمگاہ سے بھی زیادہ ذلت والی کبھی کبھار پارٹ یا کوئی عضو بنتا ہے تو وہ زبان بن جاتی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والی زبان، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں دیکھ کر کے زبان سے ان کے خلاف بولنے والی زبان، اسلام کے خلاف بھونکنے والی زبان، یہ وہ زبان ہے جو شرمگاہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور آپ کے جسم کے اندر، آپ کے منہ کے اندر جو زبان ہے، آپ خود اس کو فیصلہ کریں کہ کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک گری ہوئی ہے۔ عرب میں ایک بات کہی جاتی ہے، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا۔